اور عورت کا انتقام اس قدر سخت ہوتا ہے کہ بندہ ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالنے والا کوئی نہیں ملتا۔ عورت کا انتقام کیا ہے؟ سنو، تمہارا خون جو اس کی گود میں پل رہا ہے، اس کے ذہن میں سلو پوائزننگ شروع کرے گی۔ بیٹا تیرا پیو بڑا ظالم سی، کھان نو کچھ نہیں سی دینا ہوندا، اے دیکھ ڈنڈا، اس سے مجھے مارا کرتا تھا، تیرے نانے کو تو گالیاں نکالتا، تیری نانی کو بہت برا کہتا تھا، یہ دیکھو مجھے مار مار کے اس نے یہ حشر کیا، میں نے تو بچوں کے لوگوں کے برتن صاف کر کر کے تمہیں پرورش کیا، میں نے تو رہنا ہی نہیں تھا، تمہاری خاطر میں نے زندگی ساری گالی۔ اب باپ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر ابا کچھ کہنے لگا تو اولاد کھڑی ہے، ابا ذرا سیدھا ہو جا، وہ وقت گیا کہ ماں نو مارنا سا، ہوں ہاتھ چوک کے ویک، پھر باقی آتے ہیں حافظ جی کو تویز ہے گا جے تے دے دیو، اولاد تے ساری ماں وال ہو گئی، جب میں نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں گا، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر یہی بیوی کے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی، ارے عورت کے حقوق ادا کیے ہوتے، یہی عورت تیری اولاد سے کہتی جاؤ اپنے باپ کا رستہ دیکھو، وہ کہیں گے رستہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ ماں کہے گی باپ کا چہرہ محبت اور پیار سے دیکھو گے، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، ارے تو نے پہلی تربیت گاہ کو اپنا مخالف بنا لیے۔ اب سنو، ہر دولہا یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ہر دولہا یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے۔ میں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تیری بیوی تیرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، بیوی کے ماں باپ کا تو ادب و احترام کر، وہ خود ہی تیرے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیے گی۔ اب بیوی کے ماں باپ کو تو میں گالی نکالوں، ان کو گھر میں گھسنے نہ دوں، بات بات پر تیرے پیو فلانے نے دیتا کیے، اور پھر میں کہتا ہوں میں تو تیرے باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو میرے پیو دے پیر دھو کے پینے دے، کیوں جی ایسا ہو جائے گا؟ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، عزت کرو عزت کرواؤ۔ یار مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی یقین جانو اب سمجھ لگی۔ میں کہتا ہوں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے پر عمل کر لیا جائے، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں یہی سمجھتا تھا اگر میں اپنے لیے یہ تسبیح پسند کرتا ہوں تو اس کے لیے بھی تسبیح پسند کروں، لیکن حقیقی بات کیا تھی وہ مجھے اب سمجھ لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تیری بیٹی کو کوئی دھکے دے کر باہر نکالے، تیری بیٹی کو تیرے گھر میں کوئی بٹھا دے، چاہتا ہے؟ تو فرمایا جس کو تو نے کسی کے گھر بٹھایا ہوا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا اس کے لیے کیوں پسند کر رہا ہے؟ یار کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرے، کوئی دھوکہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، کوئی آپ کے ہاں چوری ڈکیتی کرے؟ جب تو نہیں چاہتا کسی کے ہاں کیوں ڈکیتیاں کر رہا ہے، کیوں فراڈ کر رہا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کوئی تیرے گالی نکالے، تیرے بیوی کو گالی نکالے؟ جب تو نہیں چاہتا تو تو کسی کو کیوں گالیاں نکال رہا ہے؟
کیوں کسی ماں باپ کو گالیاں نکال؟ میں نے یقین جانو یہ محسوس کیا ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب ان کے اوپر وقت آتا ہے تو میں نے دیکھا اتھروں سے روتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں، پھر پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا۔ ظلم کا انجام صحیح نکل آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو، کیسے امن ہوگا؟ گھروں میں لڑائی ہوگی۔ تم بیوی پر ظلم کرتے ہو، وہ تمہاری اولاد کو تمہارے خلاف بھڑکائے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کے گلے پکڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ایسے مقامات کہ اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے۔ ہم بنیاد نہیں صحیح کرتے۔ اگر ہم بنیاد صحیح کر لیں، یہ سوچو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں، اگر اس بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، تو میرے اوپر کیا بیتے گی؟ ارے یار، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ کسی کی بہن ہے کہ نہیں ہے، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ تو جب ان کو گالیاں نکالتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ یہ سوچ، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، تو بیوی کے ماں باپ کا تم ادب و احترام کرو۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ فرمائے بندے کے 3 والدین ہیں، ایک وہ جس کے بطن سے پیدا ہوا، ایک وہ جو بیٹی دے رہا ہے، اور تیسرا وہ جو استاد ہے۔ فرمایا جس کی تو بیٹی لے کر آیا وہ بھی تیرا ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ زیادتی کرے تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا اگر وہ زیادتی بھی کرے تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے، میرے ماں باپ ہیں، بلکہ ان کے لیے دست شفقت دراز کرتے۔ آج ہم ان کو گالیاں سناتے ہیں اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ساس سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ مجھے بولو ذرا۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ بھائی حقیقی بات بھی یہی ہے، جو ہماری سکی بیٹی ہے وہ تو پرایا دان، وہ چلی جائے گی، اس لیے ہمارے پاس رہنا ہے۔ اس کو اپنی بیٹی سمجھو۔ بیٹی سمجھو گے پھر کیا ہوگا؟ بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ماں باپ نشر کرتے ہیں یا پردہ ڈالتے ہیں؟ اونچی بولو۔ تو اگر بہو سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کے ابوں پر پردہ ڈالو۔ یہ تو نہیں کہ محلے دار جو بھی رشتہ دار آ رہا ہے، اور میری نو تے ستی نہیں جی اٹھ دی، کام نو ہاتھی نہیں جی لاندی ہے، جدوں دی آئی ہے ساڑھے کاچ نوستہ ہی آ گئی نے۔ وہ کہتی ہے میں بری تو بدنام تو ہو ہی گئی ہوں، اب میں بری بن کے دکھا دوں۔ یار میں کہتا ہوں بے عیب ذات خدا کی ہے یا اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیب تو بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ یار بندے میں کوئی اچھائیاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یار چلو اچھائی بیان کر دو، اچھائی نہیں بیان کر دو۔ آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بتلاؤں۔ آپ نے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی کا نام تو سنا ہوگا، ہے مولانا شاہ احمد نورانی۔ ان کے سسر جو تھے نا وہ مدینہ منورہ میں مولانا فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ، ضیاء الدین مدنی کے صاحبزادے۔ تو فضل الرحمان صاحب کی جو صاحبزادی وہ نورانی میاں کے نکاح میں تھی۔ تو فضل الرحمان صاحب بھی نا بس مدینہ شریف میں ہی رہے، تو وہیں آپ کا انتقال ہوا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اچھا، میں ملاقات کرنے جایا کرتا تھا، الحمدللہ کافی دفعہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔
پھر مجھ سے نعتیں بھی سنا کرتے تھے، میں ان کو نعتیں بھی سناتا تھا. تو ایک دن میں نے نا ان سے عرض کر دی، میں نے کہا جی آپ پاکستان کیوں نہیں تشریف لاتے؟ رونے لگ پڑے. فرمایا دنیا والے تو مدینے آ رہے، میں مدینہ چھوڑ کے کیسے باہر چلا جاؤں؟ اچھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی پاکستان سے جاتا نا تو پھر پوچھتے بھائی میرے نورانی میاں کا کیا حال ہے. اچھا ایک بندہ کچھ وہ مخالف ذہن والا تھا، وہ جب اس سے پوچھا نا کیا حال ہے ہمارے نورانی میں، وہ چھوڑو جی آج کل تو سیاست میں پڑ گئے تو یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو وہ ہو گیا. آپ تھوڑی دیر اس کی باتیں سنتے رہے، پھر اس سے پوچھنے لگے کہ یار وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کہنے یار نماز تو پڑھتا ہے. فرمایا یہ تو تم نے بتلایا نہیں. یعنی ہم برائیاں تو سب بتلا دیں گے، اچھائی نہیں ملا. یار بہو میں کوئی ایک آدھا اچھائی ہوگی وہی بیان کر دیا کرو. اس کو خود ہی شرم آ جائے کہ میں تو بری ہوں لیکن میری ساس کتنی اچھائیاں میری بیان کرے، میں اچھی اب بن کے دکھا دوں. کیا خیال ہے؟ یہ ہمیں وارہ نہیں کرتے. اگر بیٹی سمجھیں گی تو بیٹی سے غلطی ہو جائے، ماں پردہ ڈالتی ہے، نشر نہیں کرتی، اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھو. اور بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنی ماں سمجھے، مائی باپ سمجھے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ماں اگر کوئی زیادتی کر دے تو بیٹی نشر کرتی ہے یا صبر کرتی ہے؟ مجھے بولو. تو اگر ساس کو گالی نکال دی ہے، ان کو تھپڑ مار دیا ہے تو اپنے میکے جا کے شور نہ مچائے بلکہ صبر کرے. صبر کرے گی یہی گھر انشاءاللہ تعالی خوشحال گھرانہ بن جائے گا. تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے. اور پھر ایک بڑی اہم بات بتلاؤں. شادی جب ہو جائے تو کم از کم 1 سال 12ویں شریف کی نسبت سے 12 مہینے 12 ماہ دونوں طرف سے بیٹی والے اور بیٹے والے دونوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو آپ یہاں پر اس مکان میں رہتے ہو، میرا خیال ہے یہ 4-5 مرلے کا مکان ہوگا. اگر آپ کو میں یہاں سے ڈیفنس میں 4 کنال کی کوٹھی دے دوں، آپ اس 4 کنال کوٹھی میں فوری طور پر جا کے ایڈجسٹ ہو جاؤ گے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب ہم سے کون سا آپ نے بدلہ لیا، کس ویرانے میں پھینک دیا، نہ کوئی کھانے کو ملے، نہ کوئی کنوینس ملے، نہ جناب یہ چیز نہ وہ چیز. اور جب آپ سال گزار لوگے تو پھر آپ کو یہ علاقہ اچھا، پھر آپ کہو گے یار یہ تنگ گلیوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے رہتے تھے. اور صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ میں نے صرف آپ کا مکان تبدیل کروایا، آپ کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ، تو جس کو بیاہ کے تم لا رہے ہو وہ مکان بھی تبدیل کر رہی ہے، خاندان بھی تبدیل کر رہی ہے، اس کو بھی یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اور اگر تم جذبات میں آ گئے کہ یہاں رہنے والے ذرا نمک زیادہ کھاتے ہیں، بیٹی نے فون اٹھا یا تھے تو نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں، باپ لڑنے آ گئے ہیں تسی ساڈی بیٹی نوں تے جناب بلڈ پریشر ہائی کروا دیو گے، ان تو مار دیو گے. پھر گھر نہیں بسے گا. چلو آپ کو میں سمجھانے کے لیے 1-2 مثالیں بتلا دوں. ایک بچی کی شادی ایسے گھر میں کر دی گئی جو کھالوں کا کام کرتے تھے. نیچے کھالوں کا گودام تھا، اوپر رہائش تھی. اور جہاں کھالوں کا کام ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو یار، بدبو آتی ہے. بچی نے تو پہلی رات شور مچا دیا، او جی میرے تو نصیب پھٹ گئے، میں نے کتنے دوزخ سے چھوڑ دیتا ہے، اتنی بدبو ہے، میں تو زندہ ہی نہیں رہا، میرا دماغ پھٹ جائے گا، پتہ نہیں آپ کیسے زندہ ہو. گھر والے سمجھدار تھے، وہ صبر کرتے رہے. جب کو 5-6 مہینے گزر گئے نا تو پھر ایک دن خود ہی بیٹھی کر رہی ہے، دیکھو میرا کمال، جدوں نے تاڑے گھر آئی ہیں تاڑی بو ختم ہو گئی ہے. کہ وہ ختم نہیں ہوئی، وہ تیری مر گئی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے اس کی بھی ذرا بو مر جانے دینا، پھر اس کو یہی گھر صحیح لگنے لگ پڑے گا. ہم بو نہیں مرنے دیتے.
آپ دیکھو شادی بیاہ پہ جتنے جھگڑے ابتدا میں ہی ہوتے ہیں، بعد میں پھر سارے سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ابتدائی جو ہے نا، یہ اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے. بلکہ ایک بچی کی شادی ہم نے نا ادھر کاموں کی میں کر دی. تھے وہ بڑے امیر لیکن تھے کنجوس. مثلا ٹماٹر مہنگے ہو گئے، بغیر ٹماٹر نے ہانڈی پکا لو جی. اچھا وہ گھر میں 10-12 افراد ہیں، وہ پائیا گیا لے آؤ. بیٹی نے تو شور مچا دیتا، کتنے من کنجوساں چ سٹ دیتا جی، وہ تو جناب کھاندے ہی نہیں، کچھ نہیں تھے، یہ نہیں کر دے وہ نہیں کر دے. اچھا ہم صبر کرتے رہے. جب کچھ عرصہ گزرا نا، وہ ہمارے گھر میں آ گیا تھے، تسی بڑے فضول خرچ ہو گئے، تو ہم شرم ہی نہیں آتی، اینا سالن کون کھائے گا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ابتدائی دور میں بڑے صبر کا مظاہرہ. ان کو وقت دو تاکہ لڑکی لڑکے کو سمجھے، لڑکا لڑکی کو سمجھے، آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ جب اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، پھر کچھ اس کی مدنہ مان لیتا ہے، کچھ اپنی منوا لیتا ہے، تو گاڑی جو ہے نا وہ پھر لائن پہ چڑھ جاتی ہے، تو چلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم گاڑی کو لائن پہ چڑھنے نہیں دیتے. ایسا ہوا کیوں ہے، ایسا ہوا تو ہوا ہی کیوں ہے، گڑبڑیں پھر ہو جاتی ہے. چلو سارے حربے اختیار کر لیے ہیں، سارے حربے اختیار کر لیے، پھر بھی بات نہیں بن رہی. کئی بندے نا وہ کہتے ہیں حافظ جی ساڑی تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں برائی ہو جاتا ہے، کام ہی خراب ہو رہے ہیں. بیوی کے ساتھ بھی بن نہیں آ رہی، یہ میں نے بڑے حربے اختیار کیے، بات ہی نہیں بن رہی، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بتلا دوں. الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ کیوں جی چاہیے نسخہ؟ کو 2-4 کو چاہیے، میرے خیال باقیوں کو نہیں چاہیے، سب کو چاہیے. لو سنو الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے. میں نے کہا ایک مہر ہوتی نا، سٹیمپ مہر، اس مہر کو پکڑ کر ایسے اپنے سامنے کرو. اس مہر پہ دیکھو الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں کہ سیدھی ہوتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا. مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ چاہتے ہو ہماری قسمت سیدھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو. ارے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات میرے دستے قدرت میں ہے، لوگوں کے دل بھی میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کا چاہتا ہوں دل نرم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں دل سخت کر دیتا ہوں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یقین جانو مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کرو، تیری روزی میں برکت ہوگی. روزی میں کیا ہوگا؟ کہتا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی آپ جی. اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کر، وہ مینار پاکستان پہنچا ہوا ہے، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. اور کیا ہو گیا جناب؟ وہ جی ڈاکٹر نے کیا سی ایکسرسائز کرنا. ڈاکٹر کے کہے سی آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. اتفاق کی بات ہے میری رہائش مغل پورہ نہر کا پل ہے نا، اس کے پاس ہے. میں دیکھتا ہوں پارکیں بھری ہوئی، مسجدیں ویران. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، عورتیں مرد، کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے.
میں نے ایک کو پکڑ لیا، میں نے کہا الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا آفت جی ڈاکٹر نے کیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو چلا گیا، میں نے کہا جناب بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ مجھے کہنے لگا آفت جی پانی اس کرسی پر رکھا ہو تو پانی نیچے لے جانا آسان ہے، اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا یہ دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے، اس لیے ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں۔ جب الٹا بندہ ہوتا ہے دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حافظ جی سچی بات بتلاؤ؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے سر نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر کے کہے سے تم 1-2 مرتبہ دماغ کو فریش کر لو گے، میرے آقا کے غلام بن جاؤ، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ فریش ہوتا رہے گا۔ ایک اور کڑوی سی بات بتلا دوں، بندہ ہو جائے بیمار، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تندرستی عطا فرمائے۔ سمجھانے کے لیے بات ہے، بندہ ہو جائے بیمار، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے بابا جی تسی نمک کھانا چھاڑ دیو جی، تساں جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تساں جی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تساں جی بڑا گو چھاڑ دیو۔ سچی بات بتلا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، تھوڑا جا اونچی آواز نہ۔ اچھا کوئی بتلائے گا نمک حلال ہے کہ حرام؟ میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت؟ یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑا ہے، روست بروز چھوڑا ہے، نہیں کھانا ڈاکٹر نے منع کیے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، جوا نہیں چھوڑا، کیا منہ دکھائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو خدا را یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے جاؤ، اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ یار۔ یہ کیا ہو گیا آئے محفل میلاد میں 2-4 نعتیں سنی، جھوم جام کے نعرے لگائے، جیسے اٹھے ویسے اٹھ کے واپس چلے گئے۔ میرے دل میں خواہش ہے جو بھی آیا ہے، چاہے محفل میلاد پر آیا ہے، چاہے شادی کی محفل، چاہے ساتھ چیلم پر آیا ہے، جو بھی آیا ہے وہ عاشق رسول بھی بن کے جائے، نمازی بھی بن کے جائے۔ یار آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، آپ اپنے گھر میں کو ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو 1 مرتبہ بلاؤ نہ آئے، 2ری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، 3ری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، کیوں جی آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کو مارو گے، اس کو چھٹی کرا دو گے؟ میں کہوں جناب دولہا بھائی کیوں غریب آدمی کو مارے ہو، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ یہ کہیں گے حافظ صاحب 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہیں آ رہا اس کو چھٹی کرا رہے ہو؟ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا بندہ افضل ہے یا کتا افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا اگر انسان اپنے مالک کا فرما بردار ہے تو کتے سے کروڑ درجے افضل ہے، اور اگر اپنے مالک کا نافرمان ہے تو کتے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ ارے کتے کا مالک اس کو 1 بار روٹی کھلا دے، جب بھی آواز دیتا ہے بھاگا آتا ہے، پاؤں چومتا ہے۔ اے بندے تجھے تیرا مالک 3 مرتبہ روٹی کھلا رہا ہے، پہننے کو کپڑے دے رہا ہے، رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے، اور اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو گننا شروع کرے تیری گنتی ختم ہو جائے، نعمتیں ختم۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود پھر تیرا خالق تجھے بلاتا ہے حی علی الصلاۃ،
عبدل کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی پھر یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تیتھی اتے، مالک دادر مول نے چھڑ دے، پامیں مارو 100 جتے تیتھی اتے. پھر فرماتے مالک دے کر راکھی کر دے، سابر ننگے پکھے، آخر میں کہتا اٹھو بلیا یار منا لینے تے بازی لے گئے کتے تیتھی اتے. کہ ایسا نہ ہو کتا بازی لے جائے تو پیچھے رہ جائے. اور دیکھو بھائی میری بات سنو، ایک بچے نے امتحان دینا ہے میٹرک کا، اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے ہی بتلا دوں یہ سوال آ رہے ہیں، اور بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے، ایمانداری سے اس سے بڑا نکما کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بولو. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا. فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز تم سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اونچی بول دو یار، اتنی آواز سے بولو کہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. کون سا ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. مجھے بولو یار، سرکار کا فرمان غلط ہے. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، تو پھر کیا خیال ہے ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے. نسخہ کیا ہے سنو. نسخہ یہ ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اونچی بولو ذرا. اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ وہ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو جائے گی نا، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو، دولہا بھائی کتنا خوش ہو جائے جو محفل کروا رہے. یہ ہے اصل مقصد. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. صبح کی خوراک پوچھتے نہیں ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد. بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھنے لگے دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ آتا تو ہوندے ہی نہیں نا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے. فجر دی راجہ شیطان کہتا ہے اچھا ہن کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ. اچھا میرا خیال ہے شیطان کان چ پھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تسا کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان کو اپنا بیلی سمجھدا پاویں نہ بولے، باقیاں تو بولنا چاہیے نا. اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نماز فجر نے پڑھنی، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو. یار تھوڑی دیر ذرا اپنے اپنے گھراں چ نظر مارو، کنے مہینے ہو گئے نے میرے گھر چ کسی نے قرآن کھول کے پڑھے؟ سیونک دا کیڑا ان شہید کردا جا رہے، اوپر گرد و غبار پی رہا وے، ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بہن دیں، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد الحمدللہ رب العالمین، گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا، وہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر، پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہو، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی بیان میں نے کیا ہے یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے، اور الحمدللہ میں نے اس کو کتابی شکل میں لکھا ہے، اس کا نام رکھ دیا خوشحال گھرانہ کیسے ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے، وہ گھر جو اجڑنے کے قریب تھے الحمدللہ کتاب پڑھ کے وہ بھی آباد ہو گئے۔ میں نے اس میں بتلایا ہے کہ اگر چاہتے ہو خوشحال گھرانہ بن جائے، تو میں نے کہا جی اگر شادی دی ابتدا ٹولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ٹولکی بجے گی، تو جی ابتدا میرے آقا دے ملا شیر نہ کرو گے برکتاں ہو جان گیا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر میں نے بتلایا کہ اگر خوشحال گھرانہ چاہتے ہو تو میاں کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا، میاں بیوی کے حقوق بتلائیں، پھر ساس سسر کو کیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو آپ حضرات کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایک یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ، اس میں بھی میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، دعوت اسلامی کی بہاریں، اور اس کے علاوہ جلدی کرنے والے کام کیا کیا ہے۔ یہ بھی ایسی کتاب ہے، وہ جو بندے جو ماں باپ کو گالیاں نکالتے تھے الحمدللہ وہ بھی پڑھ کے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے بن گئے۔ ایک یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ آج بڑے ایسے بندے جن کو نماز میں وسوسے، کسی کو نماز کے باہر اتنا تنگ کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار۔ میں نے کتاب بھی لکھ دی، پڑھو، خود بھی صحیح ہو جاؤ، دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ ایک یہ کتاب ہے کیا تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر کے موضوع پر شاید آپ نے ایسی کتاب نہ پڑھی ہو۔ ایک یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل فون پر لگے، انٹرنیٹ پر لگے، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور میرے آقا نے پیغام کیا دیا ہے۔ الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں۔ ایک یہ کتاب ہے نمازی بننے کا نسخہ، میں نے آپ کو ایک نسخہ بتلایا ہے نمازی بننے کا، اس میں 5 نسخے لکھے ہیں۔ الحمدللہ ایسی کتاب ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور سب سے اہم کام، یقین جانو کئی میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا، وضو کا پتہ نہیں ہے، تیمم کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے پھر یہ کتاب لکھی، اس میں غسل کا، وضو کا، تیمم کا، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اس میں میں نے سارا کچھ یہ لکھا ہے۔ ایک یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، یہ اصحال ثواب کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے کہ بزرگان دین کو اصحال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، ختم شریف کیسے پڑھتے ہیں، سارا لکھا ہے۔ اس کے بعد درباروں پہ کیسے حاضری دینی چاہیے۔